بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ پہ۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کے معنی پہ بات کرتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد قربانی ہے۔ اس کا مطلب ہے قربانی کی عید۔ یہ تہوار رمضان کے مقدس مہینے کے تقریباً 70 دن بعد آتا ہے اور ذی الحجہ کے 10ویں دن منایا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اسے عید الاضحیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بقرعید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسلم تہوار ہے جو بنیادی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اللہ تعالیٰ پہ ان کے عقیدت کو بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے خواب آیا، لیکن انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ جب 3 دن تک لگاتار وہی خواب آیا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یقیناً یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس بات کے لیے بنا کچھ سوچے سمجھے اللہ کا حکم سمجھ کے راضی ہو گئے۔ اگرچہ وہ بہت اچھے انسان تھے، اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن خدا کے ساتھ ان کے عقیدت اور اعتقاد اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے اپنے ہی پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کیا اور ضرورت مندانہ اقدام اور اپنے بیٹے قربان دینے پر راضی ہو گئے۔ قربانی کے لیے دیکھیے، قربانی کے ایک اہم درس کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی تھی، اور اسی ظاہر وہ اپنے اولاد سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور ان کا بیٹا بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا۔ بہت ہی محبت والا خاندان تھا یہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کی قربانی مانگی جو اس سے انہیں دنیا میں ہر چیز سے عزیز تھا۔ ظاہر اولاد بہت ہر چیز سے عزیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے قربان کر دو۔ یہاں پہ بڑا ایک اہم چیز یہ ہے کہ عزیز ترین چیز بھی اگر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا وقت آئے تو کچھ سوچنا نہیں چاہیے۔ یہ اللہ کے لیے سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ خاطر اپنی بیٹی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی رضامندی نے اللہ کی رحمت کو جوش دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جان بچانے کا سبب پیدا کیا۔ اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قربانی کا ایک مینڈا بھیجا۔ یہ اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک انعام تھا۔ تاریخ اسلام کے اس مقدس واقعے کی وجہ سے ہی تمام مسلمان ہر سال اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی دیجیے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ آنے سے قبل ہی عید قربا اور قربانی کا شور مچ جاتا ہے۔ لاکھوں خوش نصیب بارگاہ یزدی میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اطراف و اکناف عالم سے مکہ مکرمہ میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ تاہم کروڑوں مسلمان اپنی ایمانی اور روحانی تسکین کے حصول کے لیے سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس عظیم واقعے کی یاد تازہ رکھتے ہیں اور انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ ہر سال جانور کی قربانی کرتے ہیں، تاکہ سیدنا ابراہیم اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کی رضا الہی کے لیے کی گئی عظیم قربانی کی یادگار ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل بھی عمل ادا کیا جاتا رہا، بلکہ قرآن مجید کے مطابق ابتدائی انسانیت سے ہی یہ پاکیزہ جذبہ موجود ہے۔ البتہ اس جذبہ کو اگر جلا ملی تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود و مسعود اور امت مسلمہ کے برپا کیے جانے کے بعد ملی۔ قیامت تک یہ سنت ابراہیم ایمان ادا کرتے رہیں گے، یہ سنت ابراہیمی اہل ایمان ادا کرتے رہیں گے۔ ہمارا اسلاف صدیوں سے عمل دہراتے آ رہے ہیں۔ آج جبکہ امت مسلمہ گوناگون مسائل کے گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، ایسے ماحول میں شدید ضرورت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں کہ آیا اس عظیم عمل کے ادائیگی محض رسمی عبادت ہے یا اس کا مقصد بھی جانور ذبح کرنا ہے، گوشت کا اصول ہے، یا اس عمل کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کو کچھ مقاصد حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب اور ان کی امت کو جو مقام شرف و عظمت عطا فرمایا ہے، اس کے تقاضوں کے تحت شکر ربانی کے طور پر نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کو جن بلندیوں اور رفتوں سے فراز کیا، امام الانبیاء اور رحمت العالمین کے مناصب جلیلہ عطا فرمائے، بلکہ ورف انا ذکر
کہ شان مصطفیٰ پہ مہر تصدیق ثبت فرمائی کہ جہاں جہاں رب کبریائی ہے وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام عظمت و بزرگی کسی پیغمبر کو حاصل نہ ہو سکا۔ جب خالق کائنات اپنی نعمتوں کو اپنے محبوب پہ اکمال و اتمام فرمایا تو شرط بھی عائد کر دی کہ دنیا و آخرت میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سب سے بلندی عطا فرمائی ہے۔ تو شکر نعمت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بھی اپنے رب کا حق ادا کریں، اور اس کے لیے وہ دو عمل بیان فرمائیں کہ ایک تو نماز قائم کریں، دوسری قربانی دیں۔ ہمارے معاشرے میں فریضہ نماز کی ادائیگی کا جو حال ہے وہ سب پہ یہاں ہے، البتہ قربانی کا فریضہ کا جائزہ لیں تو عجیب منظر دکھائی دیتا ہے۔ ہزاروں افراد، مرد، خواتین، یہاں تک کہ معصوم بچیاں تک جانوروں کی تلاش میں دن بھر بلکہ رات بھر منڈیوں کے سرگرداں دکھائی دیتے ہیں، تاہم نماز جیسے فرض سے جو کفر اسلام کا خط امتیاز ہے کوتاہی کرتے ہیں۔ قربانی کا نام ہے اپنی جان و مال سمیت فکر و نظریات، خواہشات، ضروریات، پسند ناپسند، خوشی غمی، حتیٰ کہ اہل و عیال عزیز ترین شے کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈال لینا، ہر طرح کے اثار کے لیے ذہنی، فکری، مالی، جسمانی رجحانات و میلانات کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھال لینا۔ آئیے با نظر عمیق خود احتسابی سے اپنے آپ کو گزاریں، صحیح تصویر سامنے آ جائے گی کہ آیا ہم زبانی، کلامی یا بعض نمائشی اقدام کے ذریعے بزم میں خود کسی پندار میں الجھے ہوئے ہیں، یا واقع قربانی کی روح اور فلسفہ سے آشنا ہو کر اپنے رب کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اصولی بات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ عید الاضحیٰ اور قربانی کا سبق اہل ایمان کے لیے تو یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت اور عزت کا مقصود و مطلوب خالق کائنات کی خالص بندگی اور رضامندی ہے، اور اس کا اصول ہے۔ یقیناً قربانی بھی انہی اعمال میں سے ایک ہے۔ اگر یہ عمل خالصاً اللہ کے لیے ہے اور اس میں کسی قسم کی ریاکاری، دکھاوا، جیسا کہ آج کل کا رجحان بن چکا ہے، خاندانی، برادری، معاشرے میں مسابقت، نمود و نمائش ہے، تو پھر جان لیجیے کہ رب تعالیٰ کو اس قربانی کی ضرورت نہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی پرہیزگاری ہیں تقویٰ پہنچتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو تمہارا متی کر دیا ہے کہ تم اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہدایت کے شکریہ میں اس کی کبریائی بیان کرو، اور اے میرے محبوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نیک لوگوں کو جنت و رضائے الہی کی خوشخبری سنا دیجیے۔ سورہ الحج آیت 37 پارہ 7۔ اب معلوم ہوا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے ذوب و حالی، بالخصوص ہمارے قومی، معاشی، اقتصادی، تعلیم پسماندگی اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق جذبہ قربانی کو بیدار کرے۔ اگر آپ کی مال وسائل نہیں ہیں اور قرض کی ادائیگی ممکن نہیں تو قربانی کی تکلیف قربانی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر نعمتوں اور آپ کو مثلا علم، ہنر، معاملہ فہمی، شعور و ادراک یا جسمانی، ذہنی یا فکری صلاحیتوں سرفراز بنائے، تو اپنے رب تو اب آپ کی قربانی میں اشارہ یہ ہے کہ دین متین اور امت مسلمہ کی سربلندی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں سے اثار و قربانی کے جذبے کے تحت جو نمائش خدمات سر انجام دے سکتے ہیں وہ ضرور دیجیے۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے کہ جہاں ایک طرف اہل اسلام اپنے اندر انقلابی تبدیلی لاتے ہوئے منکرات سے بچ کے معروفات پہ کما حق کا عمل پیرا ہوں، وہیں سنت ابراہیمی کی روشنی میں نفس امارہ کے منہ زور گھوڑے کو اللہ اور رسول کے نافرمانی، خود غرضی، بے حسی، کفار کے نکالی، تہذیب اقدار کی پامالی، معاشرتی بے اعتدالی، ملی و ملکی عزت و حرمت کے منافی امور سے اجتناب، جھوٹ، ملاوٹ، خیانت، بددیانتی، نسلی و لسانی علاقائی تخافر کے بجائے اسلام کی وجہ افتخار بنایا، اور ظلم و ذاتی کرپشن، رشوت، لوٹ کھسوٹ اور تمام تر انفرادی و اجتماعی گناہوں سے استغفار، اصلاح نفس کے ساتھ پوری امت مسلمان کو اصلاح و خیر خواہی کے جذبہ کو بیدار کیا جائے۔ اس موقع پہ ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کریں اور قربانی کا درس دیں۔
اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالصتاً اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ سورہ انعام الانعام آیت 161 162 پارہ 8۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ قربانی بلکہ تمام تر عبادت، مالی و جسمانی، یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ کی غرض و غایت اور یہ ہے کہ ہر عمل خالصتاً رضا الہی کے حصول اور تطہیر نفس کے ساتھ اعتقادی، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انقلاب برپا ہو، اور مسلم سماج میں باہمی رواداری، خیر خواہی اور انسانی ہمدردی ہو، جس میں ہر خاص و عام کی بنیادی حقوق محفوظ ہوں۔ ایسا مثالی معاشرہ ضبط نفس، اثار و قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا آج جب کہ عید الاضحیٰ کا یوم النحر ہے، آج کے دن اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل فرائض کی پابندی کے بعد محبوب نہیں۔ لہذا آئیے قبل اس کے کہ ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیریں، اپنے سراپے کو خالص کتاب و سنت کے آئینے کے سامنے پیش کریں کہ کیا ہمارا ظاہر و باطن اس عمل کی شہادت دے رہا ہے جسے ہم ایک عظیم ہستی کی یادگار کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ عید قربہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بجا آوری کی خاطر بے پناہ قربانیاں پیش کی ہیں۔ سیدنا ابراہیم اپنی قوم کے دعوت و توحید دینے کے پاداش میں صرف ستائے بلکہ آتش نمرود میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا دشمن، اپنی تئیں معبود کہلانے والا نمرود مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی برائی کے سامنے عاجز و لاچار ہو کر موت کے وعدے میں جا گرا۔ آئیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں نہ صرف قربانی کریں بلکہ اس میں کار فرما اس فلسفے یا روح کو پہچانیں جو ہم سے تقاضا کرتے کہ میں یہ چھری جانور کے ساتھ اپنے نفس، اپنے خواہشات نفسانی اور شیطانی ہتھ کنڈوں پر بھی چلا رہا ہوں، جو ہمیں اپنے رب کے بندگی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جاتی ہے۔ یقیناً یہ عمل تقاضا کرتا ہے کہ خشیت الہی کے ساتھ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کو بھی اس میں شریک کریں، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کر دو بیاں۔ نماز عید، لوگ عید قربہ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ نماز اور خطبات کے اختتام پہ مسلمان ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان اس موقع پہ اپنے غیر مسلم دوستوں، پڑوسیوں، ساتھی کارکنوں اور ہم جماعتوں کو اپنے عید کے تہواروں پر دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام اور مسلم ثقافت سے بہتر طور پہ واقف ہوں۔ ہر طرف خوشی اور مسرت کا ماحول رہتا ہے۔ عیدگاہ نماز عید کھلے علاقوں جیسے شہروں میں عیدگاہ یا بڑی مسجدوں میں یا محلے کی مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے، اور گاؤں میں کھیتوں اور برادری کے مراکز وغیرہ میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید کا مسلمان اپنے آس پاس کے نمازیوں سے اور دوستوں سے بڑی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے گلے ملتے ہیں، پھر دن بھر یہاں تک کہ پورے 3 دن تک اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے ساتھ عیدی خوشیاں بانٹتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی 10 تا 12 ذی الحجہ میں انسان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قیامت کے روز قربانی کے یہ جانور اللہ کے بارگاہ میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے سمیت حاضر ہوگا۔ اب صبح قربانی کا جانور کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ قبولیت پا لیتا ہے، تو اے مومنو خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ الحدیث۔ ایسے حاضر کالمیہ ہیں، ہمارے یہاں لوگوں نے قربانی کو باربیکیو کے لیے گوشت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے، تو اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ قربانی کا اصل اسپرٹ لوگوں پر واضح کرتے رہیں۔ اس کے برعکس اگر قربانی یا کسی اور عبادت کو یہ کہہ کے
بند کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا کہ اس پہ نہ صرف اس پہ صرف ہونے والے پیسے اور وقت سے دوسرے بہتر کام ہو سکتے ہیں، تو پھر دین کی کوئی آواز باقی نہیں رہے گی۔ پھر نماز کی جگہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ لوگ 2 گھنٹے روزانہ کمیونٹی سروس کا کام کریں۔ حج کی جگہ اپنے مال و وقت کو غریبوں کے فلاح بہبود میں لگانے کا مطالبہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کو سمجھنے اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔